آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اپنی سلسلہ وار گفتگو میں جو مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر جاری ہے، اس کی پچھلی نشست میں اسی آیہ کریمہ کا ایک لفظی تجزیہ ترکیب کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے اور اصول تفسیر کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت سے احکام اسی ایک آیہ کریمہ کے دلائل خمسہ کے طور پر، یعنی 5 دلائل اس آیہ کریمہ سے اخذ کیے، جن میں سے ہر ایک دلیل اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ رسول کی اطاعت اور رسول کی سنت اور حدیث کی حجیت نہ صرف مطلقہ ہے بلکہ فرض و واجب ہے۔ اور اس کو پھر ہم نے بعض اور اینگلز کے ساتھ بھی ڈسکس کیا۔ آج میں نے پچھلی نشست کے اینڈ پر یہ کہا تھا کہ اس کا ایک فلسافیکل اور ایکڈیمک پہلو بھی ہے۔ ہم اس موضوع کو رسول کی اطاعت کا فرض و واجب ہونا کیوں، نبوت و رسالت کی ضرورت کیوں، اور رسول کی سنت اور حدیث کی حجیت کیوں، یہ جو مقام رسالت ہے اور سنت و حدیث کی حجیت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے آج اس کے ہم ایکڈیمک اور فلسافیکل اور ایک انٹلیکچول ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ بات پھر میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت دنیا میں عطا کرنے کے لیے رسول کیوں مبعوث کیے، نبیوں کو کیوں مبعوث کیا ہے، اور نظام وحی، نظام نبوت و نظام رسالت کیوں بپا کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کو ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ انسان اس دنیا میں کن کن ذرائع سے معلومات حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے۔ وہی ایک ذریعہ علم ہے، اور ایسا ذریعہ علم ہے جو ہمارے ایمان کا باعث بنتی، اور نبی کی زبان سے ہم اس وحی کی تفصیلات سنتے ہیں، اور اس جو کچھ احکام آتے ہیں ان کی پوری عملی شکل اور قابل فہم شکل ہمارے سامنے نبی کی اور رسول کی زبان سے آتی ہے، یعنی رسول کی احادیث اور رسول کی سنن کے ذریعے آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں ناگزیر ہے؟ جب ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے حقائق اس کائنات کے ایسے ہیں، اور خاص طور پہ وہ حقائق جو عقیدہ کا موضوع ہیں، ان کا علم، ان کا ادراک اور ان تک رسائی انسان کو نبوت و رسالت کے ذریعے کے بغیر اور وحی کے ذریعے کے بغیر اپنے کسی بھی ذریعہ علم سے ان تک انسان کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے دین و مذہب کا موضوع ہیں، اور جن کو مانے بغیر، تصدیق کیے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کافر رہے گا۔ مگر ان کی معرفت اور ان کا فہم اور حتیٰ کہ ان کا ادراک تک بھی ہمیں نبوت و رسالت کے ذریعہ کے بغیر اور وحی کی وساطت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک انسان کی شخصیت میں 3 بنیادی ذرائع رکھے ہیں، یا 3 کیٹیگریز ہیں، ایسی 3 کیٹیگریز کی کہ ایسے ذرائع ہیں جن سے انسان اس کائنات میں، اس طبیعی کائنات میں اور اس ماورائے طبیعی کائنات میں، اس مادی اور حصی کائنات میں یا ماورائے مادیات میں، محسوسات میں یا معقولات میں، کسی بھی دنیا کے گوشے میں انسان جو کچھ علم حاصل کرتا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے، جو نالج اس کو ریسیو ہوتا ہے، اس کا انحصار ان 3 بنیادی سورسز پر ہے۔ تو پہلا سورس آف نالج جس کے ذریعے کائنات کے موجودات کا یا کائنات کے اندر موجود کسی بھی شے کا علم ترتیب کے ساتھ انسان کو ملتا ہے، انسان تک پہنچتا ہے، وہ پہلا سورس اس کا حواس 5 ظاہری ہیں۔ یہ جو 5 سینسز ہیں ہمارے، وہ پہلا سورس ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور ان 5 حواس میں سب سے پہلی ہماری قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، سینس آف ہیئرنگ، وہ کان سے آتی ہے۔ دوسری قوت باصرہ ہے، آنکھوں سے، آنکھوں میں، آنکھ اس کا محل ہے۔ اور دیکھنے کی قوت، حس، یہ سینس آف سینگ ہے۔ تیسری حس سے شامہ ہے، سونگھنے کی حس، اس کا محل، اس کی جگہ ناک ہے، سینس آف سمیلنگ۔ چوتھا ذریعہ حواس 5 میں سے ہمارا چکھنا ہے، سینس آف ٹیسٹنگ، یہ زبان اس کا محل ہے۔ اور 5واں ذریعہ حواس 5 کا 5واں سورس وہ چھونا ہے، سینس آف ٹچنگ، ہاتھ کے ذریعے۔ یہ حصے شامہ، حصے سامعہ تھی، یہ حصے باصرہ تھی، سونگھنے کی حصے شامہ تھی، چکھنے والی حس ذائقہ تھی، اور چھونے والی حصے لامسہ تھی، سینس آف ٹچنگ۔ یہ 5 حواس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے ہیں، اور یہ انسان کو کسی بھی شے کا، اس جو مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس کا فرسٹ انفارمیشن نالج کے لیے خام مواد، علم کا خام مواد، یہ اس کو فراہم کرتی ہیں، یہ 5 ذرائع اس کو۔ آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے۔ اب جو بات آگے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے ذرائع اس فزیکل ورلڈ میں محدود ہو جاتے ہیں، اس میٹیریل ورلڈ میں محدود ہو جاتے ہیں۔ اب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے، مگر آنکھ صرف اسی چیز کو سراغ لگا سکے گی، اور علم کے لیے کوئی خام مواد ہمارے دماغ کو منتقل کر سکے گی جو شے نظر آنے والی ہوگی۔ اور جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے، غیر مرئی ہے، تو آنکھ بینا ہونے کے باوجود اس کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ ادراک کر سکتی ہے۔ کان صرف آواز کو ہی سن کر ایک ادراک ہمیں فراہم کریں گے، خام مواد، ایک را میٹیریل، علم کے لیے را میٹیریل، جیسے روئی ہوتی ہے کپڑے کے لیے، اور روئی سے بھی پہلے کپاس ہوتی ہے جو کھیت سے لوگ بناتے ہیں، پھٹی اور کپاس، تو وہ ایک را میٹیریل ہے۔ پھر وہ کپاس روئی بنتی ہے، پھر روئی کی گانٹھیں بنتی ہیں، پھر اس سے دھاگے بنتے ہیں، پھر دھاگے سے آگے کپڑا بنتا ہے، اور پھر علی حاصل قیاس مختلف پروسیسز میں سے گزرتے گزرتے جا کے پرنٹ ہو کے وہ ایک شاندار میٹیریل کلوتھس کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو حواس کیا کرتے ہیں؟ وہ جو پہلا خام مواد ہے جو فیکٹری میں ڈالنے سے پہلے ایک بنیادی ہے، جس سے آگے مختلف مراحل سے گزر کے اس پروڈکٹ نے تیار ہونا ہے، حواس 5 بس وہ دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ ان کا دائرہ مواد فراہم کرنے کا، معلومات کے لیے ادراک کرنے کا، پرسیپشن کا، ان کے فنکشن کو پرسیپشن کہتے ہیں، وہ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے کان محدود ہیں بیچارے۔
اگر آواز ہوگی تو کان آپ کو ہیلپ دیں گے، اگر کوئی چیز آواز نہیں ہے تو کان آپ کو ہیلپ نہیں دیں گے۔ خوشبو اور بدبو سونگھنے والی کوئی چیز ہوگی تو جو سینس آف سمیلنگ ہے ناک، وہ سینس آپ کی حصے شامہ کام دے گی، اور اگر وہ بو نہیں ہے، سمیل ہونے والی چیز نہیں ہے، تو آپ کی حصے شامہ ہیلپ فل نہیں ہوگی۔ کوئی ذائقہ ہوگا، کھانے پینے چکھنے کی چیز ہوگی تو حصے ذائقہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ دے گی، اور اگر وہ چکھنے والی چیز نہیں ہے، چھونے والی چیز ہے، تو وہ آپ کو معلومات فراہم نہیں کر سکتی۔ اور ہاتھ صرف چھو کر ہی کسی چیز کو جو چھونے کے قابل ہوگی بتائیں گے۔ اگر ہوا میں ہاتھ گھماتے پھریں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ بے بس ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ بتانے والی ہے کہ یہ جو حواس ہیں، یہ بذات خود صرف ہر حس کا ایک لمیٹڈ دائرہ ہے۔ اب یہ پورا مضمون سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ اس کا اینڈ نبوت و رسالت کے مقام اور اس کی ناگزیریت، اور پھر اس کے تناظر میں سنت اور حدیث کی حجیت، یہ جا بات ہم وہاں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ایک تھیسس ہے جو میں ڈیولپ کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانچوں کے پانچوں حواس ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ ایسا کریں، ایک شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے اور آپ آنکھیں بند کر لیں، یا آپ نابینے ہیں، کوئی شخص نابینا ہے، مادرزاد نابینا ہے، یا آنکھیں بند کر لے، نابینا بھی نہیں ہے، اور وہ آدمی بیٹھا ہو، اب خاموش بیٹھا ہو، تو آپ سونگھ کر بھی نہیں بتا سکیں گے بالعموم، سوائے اب امریکی کتوں کے یا ویسٹرن ورلڈ، یورپین ورلڈ نے جو کتے اب یہ مختلف جرائم پیشہ لوگوں کی تفتیش کے لیے تیار کی ہیں، ٹرین کی ہیں، تو وہ تو سونگھ لیتے ہیں، یعنی کتوں کی پوزیشن اور ہے۔ نارملی انسان کی جو سمیلنگ کی حص ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ایک انسان جو بیٹھا ہوا ہے، اس بشرطے کہ اس نے خوشبو نہیں لگائی ہوئی تو وہ سونگھ سکیں۔ کان بھی کیونکہ بول نہیں رہا تو کان بھی بے بس ہوں گے، نہیں بتائیں گے کہ کوئی موجود ہے۔ آنکھیں بتا سکتی تھیں، آنکھیں بند ہیں۔ زبان بھی نہیں بتا سکتی چونکہ چکھ نہیں سکتے۔ ہاتھ نہیں بتا سکتے چونکہ آپ چھو نہیں رہے۔ تو اچھا بھلا ایک وجود 6 فٹ کا انسان بیٹھا ہے، مگر آپ کے چاروں حواس کام کر رہے ہیں، صرف ایک آنکھ کام نہیں کر رہی، آپ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح ذائقہ ہے، آپ ایک سالن بناتے ہیں، اس میں نمک زیادہ ہے، کم ہے، یا کوئی میٹھی چیز ہے یا کڑوی چیز ہے، تو آپ کو ذائقہ کے لیے اگر ایک پھل دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ چکھنا نہیں ہے، سالن دے دیا جائے، پورا ڈونگا آپ کے سامنے رکھ دیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ چکھنا نہیں ہے، اور باقی سارے ذرائع استعمال کر کے بتا دیں کہ یہ اس کا ذائقہ کیسے، تو نہ آنکھ بتا سکتی، آنکھ کہے گی کہ میں تو مجبور ہوں، میرا تو فنکشن ہی نہیں۔ آپ کان کو کہیں گے کہ تم بتا دو ذائقہ کیسے ہے، کان کہے گا میرا بھی فنکشن نہیں۔ آپ ناک سے کہیں گے حصے شامہ کچھ تم بتا دو، کہے گی میرا بھی فنکشن نہیں۔ ہاتھ کو کہیں گے، اس نے کہا میں ذائقہ کیسے بتاؤں، میرا بھی فنکشن نہیں۔ ذائقہ تو صرف زبان بتا سکتی، اور اس سے تم چکھ نہیں رہے، یا چکھنے پر پابندی ہے۔ یا اس سے آگے بات کرتا ہوں اب میں آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی پیدائشی طور پہ اس کی حصے ذائقہ ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ذائقے کی حص ہی نہیں ہے، اب وہ عمر بھر ذائقہ ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر حصے شامہ سمیلنگ کی حص نہیں ہے، گلینڈز نہیں ہیں فنکشنل، وہ خوشبو بدبو کو پرکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک مادرزاد نابینا ہو، جس نے پیدا ہوا تو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اب اس کے سامنے آپ 10 رنگ رکھ دیں، 50 رنگ رکھ دیں، نیلا، پیلا، سیاہ، سبز، سفید، سرخ، گلابی، سارے رنگ بھی بچھا دیں اور کہیں بتاؤ بھی یہ کیا کیا رنگ ہیں، وہ اس کو پتہ، اس کو رنگوں کا ہی نہیں پتہ، وہ ڈیفرینشیٹ کیا کرے، چونکہ رنگ تو اس نے آنکھوں سے دیکھنے تھے اور تب تمیز پیدا ہونی تھی، تو اس کے تو شعور میں ہی نہیں ہے رنگ، کیونکہ مادرزاد نابینا ہے۔ تو جب ایک حص جس نے اس اپنے دائرے کے آبجیکٹ کا ادراک کرنا تھا، اس کو پرسیو کرنا تھا، جب وہ اس پیدائشی بند ہوئی تو چاروں کی چاروں حصے حواس اس کے فنکشنل ہیں، مگر چاروں مل کے بھی اس ایک حص کو نہ ریپلیس کر سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ ان حواس میں سے ہر حص کی بے بسی کا عالم کیا ہے، محدودیت کا عالم کیا ہے، کتنے لیمیٹڈ ہیں، کتنے محدود ہیں، ان کا دائرہ کتنا تنگ ہے، اور پھر ان کی حد سے بیونڈ آگے کوئی چیز چلی جائے تو وہاں بیچارے کیا پرسیو کریں گے۔ میں نے بھی آپ کو مثالیں دے دی نا، خوشبو کو کان نہیں سن سکتے،
آواز کو زبان نہیں چکھ سکتی، اور اسی طرح کھردری اور نرم چیز کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو ہر حص کا ایک اپنا محدود دائرہ ہے. اس کے دائرے سے تھوڑی سی باہر نکل گئی کوئی چیز تو اس نے جواب دے دیا. یہ ان 5 حواس خمسہ ہیں جس کے اوپر سارا انحصار ہے ایکسپیریمنٹیشن کا. سائنس کی بگننگ بھی یہیں سے ہوتی ہے. ہائپوتھیسس سے آغاز ہوتا ہے سائنس کا، اور وہ ہائپوتھیسس بنتا ہے آبزرویشن سے. آپ ایک مشاہدہ کرتے ہیں. ایک سائنسدان نے مشاہدہ کیا کہ کسی چیز کو پھینکو تو وہ اوپر نہیں جاتی، نیچے گر جاتی. بس اس نے ایک مشاہدہ کی، آنکھوں سے دیکھا، اوپر نہیں چلی جاتی، نیچے گر جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد اس مشاہدے کو سوچا، آنکھ نے اس کو آبزرو کیا، اس خام مواد کو عقل تک پہنچایا، تو عقل نے سوچا کہ اوپر کیوں نہیں جاتی، نیچے کیوں آتی ہے. تو اس نے سمجھا کہ کوئی چیز نیچے زمین کی طرف کھینچنے والی ہے. تو پھر سے ہائپوتھیسس پیدا ہوا. پھر اس نے تجربات کیے، اس کو ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹیشن ہوتا گیا، تجربات سے تائید ہوتی گئی تو وہ تھیوری بن گئی، اور وہ تھیوری ڈیولپ ہو گئی. اور تھیوری جب تمام طویل مدتوں کے 100% تجربات کو درست ثابت ہو گئے اور ان میں کوئی غلطی نہ رہی تو وہ لا بن گئے. آپ اس کو لا آف گریویٹیشن کہتے ہیں. یہ گریوٹی ہے جو کشش ثقل ہے، جو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس آنکھ کے مشاہدے سے ہوئی. تو الغرض کوئی بھی تھیوری اگر کسی بھی سائنس کے میدان میں اگر اس کی ابتدا ہوئی، خواہ وہ بایولوجی ہے، خواہ وہ اناٹمی ہے، خواہ وہ بوٹنی ہے، خواہ وہ ایمبریالوجی ہے، خواہ وہ کوسمولوجی ہے، خواہ وہ کیمسٹری ہے، خواہ وہ بائیو کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ایسٹرو فزکس ہے، میڈیکل سائنس ہے، کوئی بھی شعبہ ہے سائنس کا، کوئی بھی شعبہ ہے علم کا، سوشیالوجی ہے، اس کے اندر سائیکالوجی. آج بھی پوری دنیا میں آپ جتنی ریسرچ دیکھتے ہیں، ایک ایک باریک چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے. کلوننگز پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تجربات ہو رہے ہیں. مختلف لوگوں کے نفسیاتی سائیکولوجیکل بیہیویئرز پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ہزار کیس لے لیے جاتے ہیں اور ریسرچرز پھر ان 1000 افراد کے اوپر کے تجربات کرتے ہیں. مختلف جینز لیتے ہیں، جینز پر کرتے ہیں، جینیٹک سائنس ڈیولپ ہوتی ہے. تو کوئی علم، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کوئی علم دنیا میں ایسا ڈیولپ نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا، جس کی بنیاد آبزرویشن پر، مشاہدے پر اور حواس خمسہ پر نہ ہو. بگننگ حواس سے ہوتی. یہ بیسک چیزیں میں رکھ لیں. کوئی فلسفہ، کوئی دنیا کی سائنس، کوئی جدید ترین علوم، جہاں تک بھی انسان اپنے علم، اپنے فہم میں، عقل میں، تدبر میں، ریسرچ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں جہاں تک پہنچا ہے، ابتدا اس کی حواس خمسہ کے کام سے ہوئی ہے. اس کا بیسک اور پرائمری اور پریلیمنری فنکشن ان 5 سینسز سے شروع ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے. اب آپ دیکھیے، اب جو چیز ان حواس سے، چونکہ علم تو اس دنیا کا سارا اس کی تو عمارت ہی حواس خمسہ، پہلی اس کی اینٹ تھی، فاؤنڈیشن، جو بنیادیں کھودی وہ بنیادیں ہی حواس خمسہ تھے. اب جب یہاں تک آپ پہنچ گئے، اب میرا سوال ہے کہ اگر کوئی وجود، حقائق اور آبجیکٹس، ریئلٹیز اور کوئی ایگزسٹنس ایسی ہے کہ جو ان حواس خمسہ میں سے 5 کے دائرے میں ہی نہیں آنے والی، چونکہ اس کا پورا دائرہ صرف فزیکل ورلڈ ہے، کوئی میٹا فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ چیز ہے، ما بعد طبیعیات ہے، طبیعی دنیا سے اوپر ہے، ماورا ہے، جن سے متعلق عقائد ہیں. اب جو ورائے طبیعیات، جو پوری کائنات ہے، موجودات ہیں، یا تو اس کا ٹوٹلی کو انکار کر دے اور دہریہ ہو اور کافر ہو جائے، ختم. وہ کہے جی جو میری سمجھ میں آتا ہے میں دیکھتا ہوں وہی مانوں گا، جو میں نہیں دیکھتا وہ مانتا ہی نہیں ہوں. تو پھر تو انسان ٹوٹلی ہر چیز کا انکار کر دے، میں نہیں مانتا. اب اس کے لیے بھی جواب ہیں. تو یا دوسری حل یہ ہے کہ اگر اس نے ماننا ہے اور ماورائے طبیعیات بھی حقیقتیں ہیں، تو حواس خمسہ تو بھائی اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں دے سکتی. آپ نے کان کا دروازہ بھی کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں. آنکھوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا، 5 کے 5 حواس کے دروازے یکے بعد دیگرے کھٹکھٹائے. ہر حواس میں سے ہر حص یہ کہتی ہے کہ میرا تو تعلق صرف اپنے ایک دائرے کے فنکشن کے ساتھ ہے، یہ اس کا سودا میرے پاس نہیں ہے. یہ دوسرے کے پاس جائیں، یہ تیسرے کے پاس جائیں، چوتھے کے پاس جائیں، 5ویں کے پاس جائیں. دیٹس اٹ. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں،
اب یہی ایک زمانے میں جب فلسفہ تشکیل پا رہا تھا یونان کی تاریخ میں، تو سب سے پہلے فلسفے کی جب ابتدا ہوئی تو اس کا پہلا دور ہی حسیت کا تھا، بگننگ یہاں سے ہوئی۔ پھر فلسفے نے خود ہی اس کو رد کر دیا، ایک وقت آیا ہیومن انٹلیکٹ رد کر چکی ہے، ہیومن ہسٹری رد کر چکی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہر وہ چیز حقیقت ہے جو محسوس ہو سکتی ہے، جو محسوس نہیں ہو سکتی، جو ہمارے پرسیپشن میں نہیں آتی، ہم جس کو پرسیو نہیں کر سکتے، وہ حقیقت اور ریئلٹی ہی نہیں ہے، ہم اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں مانتے۔ تو اس تصور فلسفہ کو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حسیت کا نام دیا گیا۔ پھر اسی فلسفے نے ہیومن انٹلیکٹ جب آگے ڈیولپ ہوئی تو پھر اس نے سوچا بھئی وہ بھی تو حقائق ہیں جو ہماری عقل میں آتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی تو حقائق ہیں۔ تو جب ہم اس جو سوچنے والی چیزیں جو معقولات ہیں، جو تصورات ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، کنسیپشنز ہیں، فلسفیز ہیں، آئیڈیاز ہیں، وہ جو سارے کانسیپٹس ہیں، خیر شر کے تصورات ہیں، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، انسان کا ضمیر سوچتا ہے، انسان کی عقل سوچتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کام، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ تو وہ جو آئیڈیاز اور تصورات جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ تو حسی نہیں ہیں، محسوسات نہیں ہیں، وہ ہمارے نہ حس میں نہ سننے میں آتے ہیں نہ دیکھنے میں، وہ تو محسوسات، وہ مادی پیکر ہی نہیں ہیں، وہ عقلی پیکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر ہم حسیت پر ہی مدار رکھتے رہے ریئلٹیز کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو آدھی کائنات کا انکار کر دیں گے۔ اب انہیں فکر اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں تھی، انسان ٹھوکریں کھاتا کھاتا خود ہی اپنی سوچ کا ایک سفر بنا رہا تھا۔ تو بالآخر ایک دور آیا کہ جب حسیت کے وہ دور سے نکل گئے، انہوں نے سمجھا کہ نہیں، حسیت ساری کی سارے حقائق کا ادراک حسیت سے نہیں، حسیت ایک سورس ہے، اب اس سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو عقل میں آ جائے وہ حقیقت ہے، جو فہم میں آ جائے، جو سمجھ میں آ جائے وہ حقیقت ہے۔ تو انہوں نے پھر نیا دور شروع کیا اور اس کا نام پھر عقلیت رکھا، اور کہا کہ صرف معقولات حقائق ہیں، اور جو عقل میں نہیں آتی، عقل جن کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ حقیقت ہی نہیں ہے، اس کو کچھ اور کہہ لو مگر وہ حقیقت نہیں۔ تو گویا عقلیت نے محسوسات کے حقیقت ہونے کا انکار کر دیا اگر وہ معقولات نہیں بنتے، اور عقلیت اور حسیت نے معقولات جو عقل میں آ جائے، انٹلیکچوئل کانسیپٹس، ان کے حقیقت اور حقیقی ایگزسٹنس ہونے کا انکار کر دیا۔ اس طرح ادوار چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد انسانی عقل ٹھوکریں کھاتی کھاتی آگے پہنچی، پھر دور تشکیک آیا، ایک کنفیوژن کا، ایک ڈاؤٹس کا، سسپیشن کا دور آ گیا۔ تو اس طرح انسان سوچتا سوچتا ٹھوکریں کھاتا اسی منزل کے قریب قریب ایک جگہ پر جا کر پہنچا ہے کہ جہاں انسان لا ادری کے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، معلوم نہیں، تشکیک کے بعد پھر معلوم نہیں، لا ادری کے مقام پر۔ وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حواس خمسہ، یہ جو عالم مادیات کا ادراک ہے، صرف اس کے اوپر صرف ظاہری فلسفے اور ظاہری سائنس اور ظاہری علم و فکر کی بنیاد رکھ کر آدمی انحصار کر لے، تو اس کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا روم نے ایک بڑی شاندار حکایت لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 5 نابینے تھے اور انہوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا، تو ان کے سامنے ایک ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہاتھی کیا ہے۔ جب لا کے رکھ دیا، کھڑا کر دیا، اور ان کو کہا کہ تم ہاتھ لگاؤ اس کو اور بتاؤ کہ یہ ہاتھی ہے، تو ہاتھی کی مجموعی شکل کیا ہے، کیا دیکھتے ہو اور بتاؤ کہ ہاتھی کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ لگایا، ایک کا ہاتھ اس کے پیٹ پر لگا، وہ ایسے دور تک پھیرتا چلا گیا۔ اس نے کہا میں پا گیا حقیقت کو۔ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے، اس کا پیٹ ہی ختم نہیں ہوا۔ ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر جا لگا، اس نے گھما گھما کے چاروں طرف سے اوپر نیچے پوری ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا میں حقیقت کو پا گیا۔ بھئی کیا ہے ہاتھی؟ اس نے کہا ستون کی طرح ہوتا ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کے کانوں پر جا لگا، کان تو اچھی طرح ہاتھ پھیرا، بڑے لمبے بڑے بڑے کان تھے۔ تو وہ جو پرانے زمانے میں اور دیہاتوں میں ہاتھ کے جو فینز ہوتے ہیں، ہاتھ سے جو پنکھا گرمیوں میں استعمال کر، اس نے کہا وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ یا آپ سمجھ لیں کہ بلوچستان کے سائز کی جو اور ٹرکش سائز کی روٹیوں کی طرح ہوتا ہے۔ وہ بلوچستان میں اب تو معلوم نہیں، کسی زمانے 60s 70s میں ہم جاتے تھے تو اتنے بڑے بڑے کوئی 4-5 فٹ کی، 4 3 فٹ کی روٹیاں پکتی تھیں وہاں، لوگ ان کی اپنی ٹریڈیشن ہے۔ اس نے کہا اس طرح ہوتا ہے
حقیقت کو پا گیا، یہ بھی غلط۔ ایک کا ہاتھ اس کے سونڈ پر لگ گیا اور وہ ہلتا ہوا سونڈ گھومتا ہوا اس نے گول دیکھا، اس نے کہا کہ بہت موٹے رسے کی طرح ہوتا ہے۔ الغرض مولانا روم یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس نابینے کا ہاتھ جہاں پڑا اس کی رسائی جہاں تک ہوئی، اس نے اپنی رسائی کے مطابق ایک حقیقت کا تصور فریم کر لیا، فارمولیٹ کر لیا، وضع کر لیا، اور اس نے اسی کو حقیقت سمجھا، حالانکہ وہ سارے کے سارے نادان تھے، ان میں سے کوئی بھی حقیقت کو پا نہ سکا، اس لیے کہ حقیقت جس ذریعہ سے معلوم ہونی تھی وہ تو تھی آنکھ کا ذریعہ۔ آنکھ سے دیکھتے تو ایک لمحہ میں معلوم کر لیتے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ذریعہ بند تھا، وہ سورس اویلیبل نہیں تھا، سو باقی تمام ذرائع استعمال کر کے وہ حقیقت کو نہ پا سکے۔ اب یہ تو عالم مادیات کا معاملہ ہے کہ جو چیزیں فزیکل ورلڈ ہیں اور فزیکل ایگزسٹنسز ہیں، ان کو بھی فزیکل سورسز آف نالج کے ذریعے ساری کی ساری حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا۔ تو وہ چیزیں جو میٹا فزیکل ہیں، جو مادیات سے ماوراء ہیں، جو عالم تصورات میں ہیں یا ورائے مادیات میں ہیں، ان کو پھر سورسز جو صرف سینسز کے ہیں یہ کیسے بتائیں گے؟ یہاں پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طرح علم بنتا ہے؟ ہاں، تو پھر یہ جو کلیت ہے پورا کنسیپٹ، یہ الگ الگ سورسز کو حقیقت کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے یہ سارے سورسز مل کر ایک علم کو تشکیل دیتے ہیں، اور وہ جو علم وجود میں آتا ہے اینڈ پر وہ بھی قطعی نہیں ہوتا۔ ہم چلتے ہیں یعنی اس کی منزل تک چلتے ہیں۔ حواس خمسہ کا انالیسس دیکھ لیا اور کر لیا۔ اب آئیے، اب حواس نے تو بتا دیا، اب ان کا فنکشن میں ایک تیسری جہت بیان کر رہا ہوں کہ کیا ہے۔ مثلا آپ آواز میری سن رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آپ اس وقت آواز ٹی وی پر سن رہے ہیں، آپ کے آواز کس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ کان کے اندر ایک پردے ہوتے ہیں، اندر پردے ہیں، یہ آواز ویو کی شکل میں ان پردوں پہ بجتی ہے اور کھٹکھٹاتی ہے اور پردے ہلتے ہیں، اور خاص طریقے سے پردے ہلتے ہیں، اور ویوز کے ساتھ ایک خاص انداز کے ساتھ پردے ہلتے ہیں۔ بس کانوں کا تو اتنا فنکشن ہے، کان کے اندر عقل تو بیٹھی ہوئی نہیں ہے، آپ عقل کو ایک طرف کر دیں، عقل کو بالکل پس پردہ کر دیں، اور صرف حواس پر ہی فیصلہ کر رہے ہیں ہم پہلے ابھی حواس پر، میں ایک تیسری جہت لے رہا ہوں۔ تو یہ سوچیں کہ کان فیصلہ کریں کہ میں نے کیا کہا ہے، تو بولیے اگر عقل کام نہ کرے تو پورا خطاب گھنٹے کا سن کر آپ کے کان بتا سکتے ہیں میں نے کیا کہا؟ آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عقل کو ایک طرف کر دیں تو آنکھیں بتا سکتی ہیں کہ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، آنکھوں میں تو شعاؤں کے ذریعے ایک امیج مرتسم ہوتی ہے، اور آنکھ تو ڈیسیژن نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، اس کے اندر انٹلیکٹ نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ اس طرح ناک ہے، وہ سونگھتے تو ہیں مگر کیا ناک خود فیصلہ ناک کرتا ہے؟ حصے شامہ کرتی ہے کہ خوشبو ہے، بدبو ہے، اور کیسی خوشبو ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، حصے شامہ کو کیا امتیاز ہے ان چیزوں کا؟ اسی طرح ذائقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پانچوں حواس کچھ نہ کچھ کرتے مگر سب کچھ نہیں کرتے۔ علم کے تشکیل پانے کے لیے کچھ ابتدائی سا کام یہ کرتے ہیں، ایک پریلیمنری کنٹریبیوشن ان کا ہے، ابتدائی کنٹریبیوشن ہے علم کی ساخت میں، علم کی تشکیل میں، علم کی فارمیشن میں، ایک ابتدائی کنٹریبیوشن ان کا ہے، مگر فائنل ڈیسائسو اور کنکلوسیو کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پانچوں حواس اپنے ان جو کچھ یہ ریسیو کرتے ہیں اس کو ادراک کہتے ہیں، علم نہیں کہتے۔ ادراک کو انگلش میں کہتے ہیں پرسیپشن، علم کو آپ کہتے ہیں نالج۔ علم یا نالج تب بنتا ہے جب وہ پرسیپشن کسی کنسیپشن میں بدلتا ہے، جب وہ کنسیپشن میں بدل جائے، کسی تصور میں بدل جائے، کسی آئیڈیا میں بدل جائے، کسی کانسیپٹ میں بدل جائے، تو پھر اس کو علم کہتے ہیں۔ اور جب تک وہ کنسیپشن نہیں بنتا، تصور اور آئیڈیا نہیں بنتا، اس وقت تک وہ پرسیپشن رہتا ہے، ادراک رہتا ہے، اور ہم اس کو خام مواد کہہ رہے ہیں۔ وہ روئی اور کپاس رہتی ہے، وہ کپڑا نہیں بنتا کہ آپ درزی کو دے کے سلوا سکیں۔ روئی تو نہیں درزی کو دیتے نا کہ میرا سوٹ سی دیں، روئی نے بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد جا کے کپڑا بننا ہے۔
بنیاد وہی روئی ہے، کپاس ہے، مگر بڑے مرحلوں کے بعد وہ کپڑا کہلانے کی حقدار ہوگی۔ تو جس طرح آپ کپاس بنیاد ہونے کے باوجود اس کو کپڑا نہیں کہہ سکتے، اسی طرح حواس خمسہ جو کچھ پرسیو کرتے ہیں اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے، چونکہ پانچوں کے پانچوں حواس میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی نہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ پانچوں ذرائع جو سورسز ہیں یہ اپنی پرسیپشنز کو لے کر یہ آگے روانہ کر دیتے ہیں، کمیونیکیٹ بھیج دیتے ہیں، ارسال کر دیتے ہیں دماغ میں۔ اور انسان کی عقل ایک فیکٹری ہے، انسان کی عقل ایک فیکٹری ہے، یہ آگے کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ اب دماغ کے اندر وہ جو فیکٹری ہے عقل، اس کے 5 خانے ہیں۔ اب مختلف سائیکالوجسٹس، مختلف فلاسفرز اور مختلف سائنٹسٹ نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا۔ تو اس کو یعنی ڈیزائر، انٹلیکٹ، ول، فیلنگ اور میموری، یہ میری ایک کتاب ہے، میں نے اس کے اینگلز کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ کتاب انگلش میں ہے، اسلامک پینل سسٹم اینڈ فلاسفی، اسلامک پینل سسٹم اینڈ فلاسفی، اسلام کا جو نظام عقوبات ہے، سزاؤں کا نظام، اس کی تقسیم اور اس کا فلسفہ، اور اس کی کمپیریٹیو سٹڈی ہے ویسٹرن کرمینالوجی کے ساتھ۔ اسلامک پینالوجی اور ویسٹرن کرمینالوجی کی کمپیریٹیو سٹڈی ہے، یہ میری کتاب ہے، انگلش میں ہے۔ یہ میرا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کا بھی سبجیکٹ تھا اسلامک لاء میں۔ تو اس کے اندر میں نے ایک چیپٹر میں بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہے تو ویسے سائیکالوجی کی بکس میں آپ کو یہ چیزیں مل جاتی۔ اور جو فلسفے کی زبان میں قدیم فلاسفر جب اس کو کہتے تھے عقل جو کارخانہ ہے انسان کا، عقل کا، تو اس کے بھی 5 حواس ہیں۔ جیسے جسم کے 5 حواس ہیں، ان کو حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں، اس طرح عقل کے بھی 5 حواس ہیں جو عقل میں چھپے ہوئے، ان کو حواس خمسہ باطنی کہتے ہیں۔ یہ یونان کے وقت سے جو فلسفہ چلا آ رہا ہے، تو پرانے فلاسفرز کا، گریک فلسفی میں فلاسفر سائنٹسٹ اس طرح کہتے ہیں جو میں نے آپ کو مینشن کر دیا، فلاسفرز اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو 5 حواس خمسہ ظاہری ہیں، جن کو سادہ طریقے سے اور عام میں کہوں گا کہ عقل کی جو فیکٹری ہے اس کے 5 شعبے ہیں عقل کی فیکٹری کے۔ اس کے ایک کا نام ہے حس مشترک، دوسرے کا نام ہے حس خیال، حس سینس، تیسرے کا نام ہے حس واہمہ، وہم سے، چوتھے کا نام ہے حس حافظہ، حفظ سے، میموری سے، اور 5ویں کا نام ہے حس متصرفہ، تصرف کرنا، فائنلائز کرنا، فائنل کنکلوڈ کرنا، کنسولیڈیٹ کرنے والی حص۔ اب یہ جو 5 فیکٹری کے، اس عقل کی فیکٹری کے 5 شعبے ہیں، اب ان کا فنکشن کیا ہے کہ حواس خمسہ جب اپنا اپنا فنکشن کر کے تو مواد اوپر بھیج دیتے ہیں، تو حصے مشترک یہ ہوتی ہے کہ حواس ظاہری کے جو تاثرات ہوتے ہیں ان کو ریسیو کرتا ہے، تاثرات، اور وہ اپنی عقل پر جا کر جذب ہو جاتے ہیں حواس خمسہ کے بھیجے ہوئے تاثرات۔ مثلا جب اپنی آنکھ سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یہ بھی میری ایک کتاب ہے، اس وقت میرے سامنے ہے، یہ اردو میں ہے اویلیبل، ارکان ایمان۔ یہ اوائل دور میں جو 80s کے زمانے میں میری تصنیفات چھپی ہیں، ان میں بڑی پرانی کتاب ہے ارکان ایمان، اور اسی طرح کی دوسری کتاب ہے ارکان اسلام۔ یہ بڑی بنیادی کتابیں ہیں، ایمان اور اسلام کے ارکان پر 2 ضخیم کتابیں۔ اس میں بھی میں نے اس فنکشن کو تفصیل میں مگر کسی اور انداز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس میں سائنٹیفک طریقے سے اور سائیکولوجیکل ڈسکشن کی ہے، اس میں فلسافیکل ڈسکشن کی ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ آنکھ تو فیصلہ نہیں کرتی، مگر جس کو آنکھ نے دیکھا اس کا جو امیج ہے، اس کی تصویر، وہ جا کے دماغ کے ایک حصے میں مرتسم ہو جاتی ہے، نقش ہو جاتی ہے وہ تصویر، پکچر، اس کی امیج، اس کو لوح النفس بھی کہتے ہیں۔ اب دماغ کے جس حصے میں اس کی تصویر، اس کا تأثر مرتسم، یعنی جیسے نقش بن جاتا ہے، گراف بن جاتا ہے، اس حصے کو حصے مشترک کہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ آواز سن رہے ہیں تو یہ آواز جب اوپر جاتی ہے تو اس آواز کا ایک ظاہری تأثر ہے، معنی نہیں ہے، ظاہری تأثر، وہ جا کر دماغ کے اسی شعبے میں نقش ہو جاتا ہے۔ جب آپ سونگھتے ہیں تو جو بھی اسمیل آتی ہے، اس اسمیل کا ایک تأثر ہے، ایک امپیکٹ ہے،
وہ دماغ کے اسی شعبے میں جا کے رقم ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، گراف بن جاتا ہے۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ گراف کو خوب سمجھتے ہیں، اچھی طرح بات کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس طرح کسی چیز کا گراف بنتا ہے۔ ہارٹ بیٹنگ ہے، آپ اس میں جا کے ڈاکٹر کے پاس، کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی ای سی جی کرواتے ہیں، تو ہارٹ کی بیٹنگ کی ای سی جی اس طرح گراف بن جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس گراف کو دیکھ کے چیک کرتے ہیں کہ بیٹنگ نارمل ہے، ہارٹ پیلپیٹیشن اور ہارٹ کا فنکشن یا نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اس کی تصویریں نقش ہو جاتی ہیں۔ کبھی کارڈیوگرام کرواتے ہیں، ایکو کارڈیوگرام کرواتے ہیں۔ ایکو کارڈیوگرام تو ہارٹ کی جو آواز ہے فنکشن کی، تو وہ آواز کے ذریعے سن کے اس کی تصویر بن جاتی ہے۔ تو اب ہر چیز اپنی جگہ ایک مرتسم ہو جاتی۔ وہ جو نقوش مرتسم ہو جاتے ہیں دماغ کے جس شعبے پر، اس کو حصے مشترک کہتے ہیں۔ اب جب ایک چیز کو آپ نے، ایک بھینس دیکھی آپ نے، یا دودھ کو دیکھا، یا درخت کو دیکھا، تو اس کی تصویر اس حصے میں مرتسم ہو گئی، مگر اب اس شعبہ دماغ کا، عقل کے اس شعبے کا اب یہ کام نہیں ہے کہ پہچان کرے کہ یہ جو نقش بن گیا کہ میرے اوپر لگ گیا ہے امیج، یہ کیا ہے۔ وہ شعبہ یہ نہیں سمجھتا، بس وہ ریسیو کرتا چلا جاتا ہے ان نقوش کو، اور وہ نقش بنتے چلے جاتے ہیں، مگر وہ شعبہ نہیں بتا سکتا، نہ جاننا اس کا کام ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگلا شعبہ ہے دماغ کا، عقل کا، حس خیال۔ حس خیال یہ ہے کہ جو مدرکات اور محسوسات کی جو تصویریں، جو امیج، جو شکلیں حصے مشترک میں جا کر پہنچی تھیں، مرتسم ہو گئی تھیں، نقش ہو گئی تھیں، تو حس خیال ان کی ظاہری صورتوں کو، اس میں صرف نقش ہوتی ہیں۔ حس خیال اس کے ساتھ ایک اگلا سٹیپ ہے، وہ ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اس خیال کو، نقوش کو خیال کی شکل میں اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ ابھی بھی دوسرے شعبے میں محفوظ ہو جانے کے باوجود، وہ جو صورت محفوظ ہو گئی، امیج محفوظ ہو گئی، ابھی بھی اس کا معنی دماغ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو بھینس کا جو نقش گیا محفوظ تو ہو گیا، مگر بھئی یہ بھینس ہے، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ درخت ہے۔ آواز سنی تو یہ کلمات ہیں، ان کا یہ معنی، ابھی تک معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد تیسری فیکٹری میں جاتا ہے مواد۔ تو دماغ کی تیسری فیکٹری کا نام ہے حس واہمہ۔ تو حص مشترک میں آپ نے دیکھا کہ جو کچھ دیکھا یا سنا یا سونگا یا چھوا یا چکھا، اس کا جو ظاہری تاثر تھا، امیج یا گراف، وہ حص مشترک میں جا کے نقش ہوا تھا، اور پھر وہ ظاہری شکلیں اس کی حص خیال میں محفوظ ہو گئی تھیں، پریزرو ہو گئی تھیں۔ اب حس واہمہ کا پروسیس یہ ہے کہ حس واہمہ اس خیال نے، جو حص خیال تھا جسے اپنے حافظے میں اس نے محفوظ کر لیا تھا، اب انہی چیزوں کا جو معنی اور مفہوم ہے، معنی اور مفہوم، یہ حس واہمہ، وہ چیزیں جن کے ظاہری نقش مرتسم ہوئے تھے، ان کا معنی، مفہوم، مراد، وہ تیسرے ڈپارٹمنٹ میں جو حس واہمہ ہے اس کو وہ منتقل ہوتا ہے، وہ اس کو ریسیو کر لیتی ہے، تو وہ اس کا معنی سمجھتی ہے کہ یہ جو شکل ہے یہ بھینس ہے، یہ دودھ ہے، یہ جگ ہے، یہ گلاس ہے، یہ گھڑی ہے۔ تو وہ اس نے ظاہری نقوش کو جمع کیا، اس نے ان کو پریزرو کیا، پھر اس کے بعد حس واہمہ نے ان نقوش کو معنی پہنا دیا، اس امیج کو مفہوم پہنا دیا، اس کی باقاعدہ وہ میننگ فل ہو گیا، اب اس کا معنی، مراد اس حصے میں محفوظ آ گیا، مگر ہیں ابھی الگ الگ پڑے ہوئے، آپس میں جڑے نہیں ہیں۔ معنی ایک جگہ پڑا ہے اور نقش ایک جگہ پڑا ہے۔ تو اس کے بعد حس حافظہ کی اٹیچمنٹ واہمہ کے ساتھ ہے، جیسے حس خیال کی اٹیچمنٹ اور لنک حس مشترک کے ساتھ ہے۔ حس خیال اس کے حس مشترک کے ظاہری نقوش کو محفوظ کرنے کے لیے سٹوریج تھا، اور جو حس حافظہ ہے، یہ جو کچھ حس واہمہ نے جو معنی اور میننگز اخذ کر لیے تھے، ان میننگز کو محفوظ کرنے کا سٹوریج ہے۔ تو گویا دو سٹوریج ہیں، ایک سٹور ہے ظاہری نقوش کا، اور ایک سٹور ہے ان کی اپلیکیشنز کا، میننگز کا، اور ان کی سگنیفیکنس کا، اور ان کے معنی اور مراد کا سٹوریج ہے۔ دو سٹور ہو گئے۔ ایک شعبہ ہے جو ریسیپشن کرتا ہے ظاہری امیج کی، مشترک، اور ایک شعبہ ہے واہمہ جو ریسیو کرتا ہے اس کے معنی کو۔ اب چار شعبوں میں الگ الگ چیزیں آ گئیں،
اب پانچواں جو ڈپارٹمنٹ ہے اس فیکٹری کا، اس کا نام ہے حصہ متصرفہ۔ متصرفہ تصرف سے ہے۔ یہ حصہ متصرفہ جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ وہ حصے مشترک میں جو ظاہری صورتیں آ گئی تھیں ہر چیز کی، خواہ آواز تھی، خواہ ویزیبل آبجیکٹ تھا، خواہ سمیلنگ کا تھا، خواہ ٹچنگ سے آیا تھا، خواہ سینگ سے آیا تھا، خواہ ہیئرنگ سے آیا تھا، جو جو نقش اس کا حصے مشترک میں آیا تھا وہ، اور جو جو اس کا معنی اور مراد حصے واہمہ میں جا کے نقش ہو گیا تھا، تو وہ اس ظاہری نقش کو اور معنی کو دونوں کو حصے متصرفہ آخری ڈپارٹمنٹ دونوں کو آپس میں جوائنٹ کر دیتا ہے، دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تو ظاہری نقش جو مرتسم ہوا اور اس کا معنی اور مراد، وہ دونوں کو جب جوڑتا ہے تو جوڑنے سے اس آخری پروسیس کے بعد عقل کے اندر وہ جو پرسیپشن تھا وہ کنسیپشن میں بدل جاتا ہے، وہ ادراک علم میں بدل جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ جو اس شکل کی چیز آئی تھی یہ بھینس ہے، یہ جو سفید رنگ کا یہ مشروب دیکھا تھا یہ دودھ ہے، یہ جو دیکھا تھا یہ پانی ہے، یہ جو دیکھا تھا سبز اس طرح کا اونچا کھڑا ہوا یہ درخت ہے۔ تو یہ جو آواز آئی تھی اس کا یہ معنی ہے۔ یہ جملے جو اب آپ سن رہے ہیں وہ کانوں نے آگے بھیج دیے، تو وہ جو کچھ آپ کے کانوں نے بھیجا منتقل کیا اس کا کچھ حصہ آپ کا حصے مشترک میں چلا گیا اور وہ حصے خیال میں محفوظ ہو گیا، کچھ حصہ معنی و مراد کا حصے واہمہ میں چلا گیا اور وہ حصے حافظہ میں محفوظ ہو گیا، اور متصرفہ نے اس پہلے ڈپارٹمنٹ اور تیسرے ڈپارٹمنٹ کے دونوں کے جو امپیکٹ تھے ان کو جمع کر کے پورا کنسیپٹ بنا دیا۔ اس طرح علم وجود میں آتا ہے۔ اب آپ جب یہ سمجھ گئے تو یہاں پھر ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے جس پر ہم گفتگو آج ختم کریں گے، اگلی نشست میں یہ مضمون پھر آگے چلائیں گے۔ نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ اب علم تو بن گیا مگر اب کنسیپٹ بن گیا، کنسیپشن بن گیا، مگر میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اس کنسیپشن کی بنیاد کیا ہے؟ اس پورے کے پورے کنسیپشن کی جو معقولات جس کو کہا فلسفیوں نے، جو کنسیپٹ بن گئے، جو آئیڈیاز بن گئے، جو تھاٹس بن گئے، تھیوریز بن گئیں، یہ جو کچھ علم کی شکل میں وجود میں آیا، جو عقل نے تشکیل دیا، فارمیولیٹ کیا۔ عقل کا کام آرگنائز کرنا ہے، ادراکات کو فارمولیٹ کرنا ہے، ڈسپلن دینا ہے۔ تو وہ جو علم بنا اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی ساری بنیاد حواس خمسہ کے فراہم کردہ ادراک پر ہے۔ اگر آنکھ نہ دیکھے تو عقل ساری زندگی بیٹھی رہے اور پانچوں فیکٹریاں کام کرتے کرتے تیل ہی ختم ہو جائے ان کا، مگر اگر آنکھ نے نہیں دیکھا تو عقل فیصلہ نہیں دے سکتی کہ یہ بھینس ہے۔ جیسے پانچوں نابینے ہاتھی کا فیصلہ نہیں دے سکے، عقل تو کام کر ہی رہی تھی نا، ان کی عقل تو ٹھیک تھی، صرف نابینے تھے، مگر پانچوں نے چونکہ اس کو آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں تھا تو عقل انہیں کسی نتیجے پر پہنچا نہ سکی۔ جو شخص مادر زاد بہرا ہو، امپورٹنٹ مثال دے رہا ہوں، پیدائشی بہرا ہو، وہ گونگا بھی ہوگا، جب بڑا ہوگا تو وہ گونگا بھی ہوگا، اس لیے کہ مادر زاد پیدائشی بہرا ہے، اس نے پیدا ہو کے کوئی آواز سنی نہیں، نہ آ، نہ با، نہ تا، نہ تھا، آواز نہیں سنی، بے شک لکھے ہوئے پڑھتا رہے۔ اب وہ تو ٹیچر کی، استاد کی زبان سے سنتا ہے نا، استاد بولتا ہے وہ سوٹی رکھ کے، ڈنڈا رکھ کے کہ یہ الف بے پے تے سے آ با تا تھا، وہ بولتا ہے، آنکھوں سے وہ لفظ دیکھتا ہے، حرف دیکھتا ہے، کانوں سے آواز سنتا ہے، آواز صوتی تاثر اور نظری تاثر کو جوڑ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے، اور اسی طرح پھر لفظ بنتے ہیں اور اس طرح اس کا ایک ویکیبلری بنتی چلی جاتی۔ وہ سنتا ہے اپنی ماں کو کہ سارے کہتے ہیں یہ ماما ہے، کہیں ماں سنتے ہیں بچے تو یہ ماں ہے، کہیں ممی ہے، کہیں پاپا ہے، کہیں ابو جی ہے، کہیں ابا جان ہے، کہیں چاچا ہے، کہیں تایا ہے، ماما ہے، نانا ابو ہے، دادا ابو ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے۔ یہ وہ امتیاز کرتا ہے، لفظوں سے پہچان کرتا ہے، آنکھ سے، اور لفظوں سے اپلائی کرتا ہے، یہ ٹرم اس کا نام یہ ہے۔ جو پیدائشی بہرا ہے اس نے یہ لفظ سنے ہی نہیں سرے سے لفظ۔ اب بولیے، اب جب لفظ ہی نہیں سنے تو اب وہ جب کبھی بولنا چاہے گا تو کیا بولے گا؟ وہ تو جملہ ہی نہیں بول سکتا۔ اب وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے
اور سارا کچھ سمجھ بھی رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی چیزیں جاتی ہیں، مگر اب وہ بیان کرنا چاہے کہ یہ بھینس ہے، یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے، یہ کتاب ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرے امی ہیں، یہ ابو ہیں، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پانی دو، مجھے سلا دو، وہ سارا کچھ اس کی فیلنگز ہیں، مگر وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں بول سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ایکسپریشن کے لیے اسے لینگویج چاہیے، اور لینگویج ووکیبلری سے ہے، ووکیبلری اس کے کان پر پڑی نہیں ہے، وہ بیان کیا کرے؟ تو آپ نے دیکھ لیا، ایک کان بند تھا تو اس کا سارا ایکسپریشن چلا گیا۔ ایک اگر آنکھ بند ہو، مادر ذات نابینا ہو، تو تب بھی علم نہیں بنتا، کیونکہ پھر وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سارا کا سارا انحصار چونکہ حواس پر ہے، حواس جو جو بھیجیں گے عقل اسی کو تشکیل دے کے فارمولیٹ کر کے علم بنائے گی۔ اگر آپ نے کپاس اور روئی بھیجی نہیں اور اس کی جگہ گندم ڈال دی، کپڑے والی مشین تھی، ٹیکسٹائل مل تھی، اور گندم ڈال دی، اور آپ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ماشاءاللہ بڑے شاندار پرنٹ کا کپڑا آ جائے گا، وہ کہاں سے آئے؟ خام مواد جس سے کپڑا بننا تھا وہی نہیں پہنچا۔ اسی طرح آپ نے فار ایگزامپل کوئی اور فیکٹری ہے، کیمیکل فیکٹری لے لیں، کوئی دنیا جہان کی اب فیکٹری ہیں، ساری دنیا میں ساری ٹیکسٹائل ہے، انڈسٹری ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو جو جو ریکوائرڈ چیز ہے، جو چیز لوہے سے بننی ہے، سارے کے سارے آلات، آپ نے لوہا نہیں ڈالا، دودھ ڈال دیں اس میں، اور اب توقع کریں کہ اب اس میں سے یہ چیز بن جائے گی۔ تو جب تک خام مال وہی مہیا نہ ہو جس کو فارمولیٹ کر کے اس سے ریلیونٹ علم بننا ہے، اس وقت تک وہ عقل کے پانچوں کارخانے کام کرتے رہیں تو علم نہیں بن سکتا۔ تو اس کا پتلا یہ معلوم یہ ہوا کہ عقل کا تمام تر انحصار ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے عقل حواس پر، اور حواس کی لیمیٹیشن وہی ہے جو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو وہ عقل بھی صرف حواس کے فراہم کردہ ادراک کو ہی ریفائن کر رہی ہے، ڈیولپ کر رہی ہے، آرگنائز کر رہی ہے، ڈسپلن کر رہی ہے، کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، اور فارمولیٹ کر رہی ہے، اور اسی کی فارمولیشن سے وہ پرسیپشن، کنسیپشن اور نالج بن رہا ہے۔ اگر خام مواد نہیں پہنچا تو عقل بیکار ہے۔ اس لیے اسکالرز اور فلاسفرز یہ کہتے ہیں پرسیپشن وداؤٹ کنسیپشن از بلائنڈ۔ پرسیپشن وداؤٹ کنسیپشن یعنی حواس کا ادراک عقل کے بغیر، کنسیپشن کے بغیر، اٹ از بلائنڈ، اور کنسیپشن وداؤٹ پرسیپشن از ڈارک۔ اور کنسیپٹ کو عقل کو چاہیں کہ وہ پرسیپشن حواس خمسہ کے ادراک کے بغیر تو وہ اندھیرا ہوگا، there's nothing۔ تو یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ عقل حواس کے بغیر نہیں چل سکتی، اور حواس عقل کے بغیر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتے۔ تو گویا انسان جو اپنی عقل پر سارا بھروسہ کرتا پھرتا ہے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل سے یہ نہیں کہ عقل کو پھینک دے، نہیں، پھینکنا بھی نہیں، رد بھی نہیں کرنا، ٹھکرانا بھی نہیں، مگر عقل پہ اترانا بھی نہیں، ٹھکرانا بھی نہیں، اترانا بھی نہیں، عقل کو رد بھی نہیں کرنا، اور عقل کو عقل کل بھی نہیں سمجھنا۔ اس لیے کہ جان اس مغالطے میں کبھی نہ رہنا کہ عقل آپ کے علم کو حواس کے ادراک سے کسی اونچی کائنات میں پہنچا دے گی۔ نہیں، عقل اپنے نالج کے ذریعے آپ کو بے شک آسمانی کائنات میں مریخ تک، چاند تک، ستاروں تک، کسی بھی کائنات تک پہنچا دے، مگر یاد رکھ لیں عقل کی اڑان، عقل کی پرواز وہیں تک ہے کہ جو کچھ بنیاد اس کو حواس خمسہ نے مہیا کر دی ہے، اور جو چیز حواس خمسہ کے پرسیپشن میں نہیں آ سکی تھی، عقل کبھی بھی اس کے بارے میں صحیح رائے نہیں دے سکتی۔ اب ماورائے طبیعیات، جو حقائق میٹا فزیکل ورلڈ کے ہیں، فزیکل مادی دنیا سے ماورا کے ہیں، جو نہ دکھائی دینے والے ہیں، نہ سنائی دینے والے ہیں، نہ چکھے جانے والے ہیں، نہ سونگے جانے والے ہیں، نہ چھوئے جانے والے ہیں، جو پانچوں حواس کے ادراک کے دائرے سے ماورا تھے، ان کے بارے میں تو کوئی خام مواد، کوئی بیسک اس کا انیشل انفارمیشن وہی عقل کو حواس نے نہیں پہنچایا، تو عقل ان کے بارے میں علم کیا ترتیب دے گی؟ تو اگر عقل چاہے کہ وہ مادی کائنات سے اوپر کے حقائق کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہے، تو عقل سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص جو اپنی عقل سے
حصی اور مادی کائنات سے اوپر کی کائنات کے بارے میں رائے زنی کرنا چاہے، اور آج ہزاروں لوگ بیٹھے کرتے ہیں، دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ عقل سے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے، عقل سے وہ بات پوچھ رہے ہیں جس بات کی عقل کو خبر نہیں ہے، عقل سے ان حقیقتوں کی خبر لینا چاہتے ہیں جن حقیقتوں کی گرد تک عقل نہیں پہنچی، عقل سے ان ماورائی حقائق تک ادراک اور رسائی چاہتے ہیں کہ جن کی گرد راہ تک عقل کو رسائی نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے بابا میں تو بشک جتنی اڑتی پھروں، آسمانوں کی باتیں کروں، مریخ کی کروں، چاند کی کروں، ستاروں کی کروں، سائنس کی کروں، فلسفے کی کروں، منطق کی کروں، سوشیالوجی کی کروں، ایمبریالوجی کی کروں، جس علم پر جتنی زور آزمائی کروں اور پوری دنیا علم میں ہزارہ کتابوں کی تخلیق کر دوں، لاکھوں کتابوں کی تخلیق کر دوں اور جدید سے جدید تصورات دے دوں، مگر اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا کہ میرے ساری پرواز کا انحصار حواس خمسہ کی مادیت پر ہے۔ ان مادی حواس نے مجھے جو فراہم کیا وہ کچھ عقل کی حیثیت کمپیوٹر کسی ہے۔ کمپیوٹر میں جو آپ فیڈ کر دیں اسی حساب سے کمپیوٹر آپ کو نالج دیتا چلا جاتا ہے۔ آپ گالی ڈال دیں کمپیوٹر آپ گالی سنا دے گا، آپ دعا ڈال دیں، قرآنی تلاوت ڈال دیں، کمپیوٹر قرآنی تلاوت دے دے گا۔ عقل نے تو فارمولیٹ کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، ریفائن کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، مگر بنیاد اس کے علم کی وہی ادراک ہے۔ لہٰذا وہ مابعد طبیعی حقائق جو عقیدے کی بنیاد ہیں، ایمان کی بنیاد ہیں، جو نبوت اور رسالت لاتی ہے، ہم اس کو اگلی نشست میں لا رہے ہیں، اس سے اگلے سٹیپ کو گزر کر، تو جو عقیدے کی بنیاد ہیں ان کا فیصلہ عقل کے ذریعے کرنا، رائے کے ذریعے کرنا، اپنی سوچ کے ذریعے کرنا، اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت اور گمراہی اور کوئی نہیں ہوگی، اور جہالت کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو اس بیچاری کا کام ہی نہیں تھا۔ یہاں پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کا اگلا سورس ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، اسے وجدان کہتے ہیں، اور وجدان کے بعد پھر منزل نبوت اور رسالت آئے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست ہم وجدان کے سورس سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔